بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ-TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم فضل احسان سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرتے ہیں، جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے اپنی صحبت کا نور عطا فرمایا، جو استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم جن پر رہی۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان پر خاص کرم ہوا اور خواب کے ذریعے رب کائنات نے انہیں رہنمائی ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پر اعلان فرماتے تھے کہ این سواد القارب، سواد ابن قارب کہاں ہے؟ ہر سال اعلان فرماتے، اور ایک سال وہ تشریف لے آئے حضور کی بارگاہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ تو برا بن عازب نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ہر سال کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوب تر ہے، عجیب تر ہے، اور بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سواد بن قارب فرماتے ہیں کہ میں یمن میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں ایمان کا نور عطا ہوا، اور ایک جن نے پھر مجھے بیدار بھی کیا اور کہا قم اے سواد بن قارب، کھڑا ہو جا، مکہ کی سرزمین میں رحمت اللہ عالمین کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور تو یہاں سویا ہوا ہے۔ تو سواد بن قارب کہتے ہیں کہ 3 رات میں سویا اور میرے ساتھ یہی حال ہوا، تو میں تیسرے دن عازم سفر ہوا اور حرم کعبہ میں یمن سے چلا، مکہ کی سرزمین میں آیا، حرم کعبہ میں داخل ہوا تو کریم آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں ٹیک لگا کے جلوہ فرما تھے۔ تو جو ہی میں حرم کعبہ میں داخل ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا یا سواد بن قارب۔ میں حیران ہوا کہ کریم آقا نے مجھے خوش آمدید کہا، میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میری ملاقات نہیں ہے، خط و کتابت نہیں ہے، یہ باتیں سوچ رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے سواد بن قارب، تو سوچ رہا ہے میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ فرمایا قد علمنا یا سواد بن قارب، تو یمن سے چلا تھا، تیرا ایک ایک قدم نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ سواد بن قارب حیران ہوئے اور آقا کی شان بیان کرنا شروع کر دی، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اشعار پیش کیے۔ اشعار پیش کرتے کرتے وہ یہاں پہنچے، کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلٌ إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، کہ آپ رسولوں میں سے سب سے زیادہ عظیم وسیلہ والے ہیں، اور آپ کے والدین کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ کے والدین عزت والے ہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، کریم آقا نے فرمایا کہ قد افلحت یا سواد بن قارب، اے سواد بن قارب، تو نے میرے ماں باپ کی شان بیان کی ہے، تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ آئیے اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرتے ہیں کہ جن پر کرم ہوا، خواب کے ذریعے میرے آقا نے خاص نظر کرم ہوئی اور رب کائنات کی عنایات ہوئیں۔ وہ عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک جمیل شخصیت جلوہ فرما ہیں، اور جن کے لبوں سے نکلنے والے جمیل گفتگو جو ہے، جمیل گفتگو یقیناً اس لیے ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا نور ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر جمیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو جمیل شخصیت ہے، جمیل ذکر کرتی ہے، اور ان کا ذکر جو ہے قلب و روح کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آج ذکر جمیل بھی ہے اور آپ بھی بڑے جمیل لگ رہے ہیں، اور آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اچھا کیا آپ نے وضاحت کر دی، میں نے سمجھا شاید بار بار جمیل کہہ کے آپ نے میرا نام بدل دیا ہے۔ جی جی، تو دیکھیے قاری صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جی مفتی صاحب، ان کا تذکرہ کرنا اور سننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر، اور ان کی حیات پاک سے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اپنی عاقبت کو سنوار کر لینا، سبحان اللہ، یہ ایک مسلمان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی، آپ کی جو حیات تھی، اس کے مختلف پہلوؤں کا، مختلف اوصاف کا، مختلف جہاد کا اظہار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ کی زندگیوں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں جی کہ قرآن نے اور نبی رحمت کے فرمان نے جو مسلمان کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، ٹھیک، ایک لائحہ عمل دیا، ایک تھیوری عطا فرمائی، اس کا پریکٹیکل نبی کے صحابہ تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے تھی، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ٹھیک، ان کے اپنے لیے تو نہیں تھی۔ جی تو عمل کرنے والے پہلے جو اصحاب ہیں، پہلی جو جماعت ہے، پہلا جو دستہ ہے، پہلا جو زمرہ ہے، وہ اصحاب رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ دیکھے گا حضرت ابوبکر صدیق کو، سبحان اللہ۔ وہ دیکھے گا فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، حسین ابن علی کو۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ۔ ہیں وہ ہستیاں، یعنی اسوہ رسول کا نمونہ صحابہ رسول۔ اصحاب رسول ہیں۔ واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اس لیے اسلام کے اس نظام کو عملی صورت میں پیش کرنے کے لیے، بلکہ حدود اللہ کا، اسلامی سزاؤں کا جو نظام تھا، جی اس کے نفاذ کے لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ تختہ مشق بنے ہیں، واہ واہ واہ، تو وہ محسن ہیں امت کے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام اسلام کے بھی محسن ہیں، امت کے محسن ہیں، مسلمانوں کے محسن ہیں، لہذا ان کو یاد کیا جانا چاہیے تو محسنوں کے انداز میں ہی یاد کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کا نام لیتے ہوئے، جی صحابہ اکرام کی بات کرتے ہوئے واہ واہ واہ، ادب و احترام کا پہلو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی لمحے پر بھی صحابہ، کیونکہ مقام صحابیت ایسا ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ٹھیک، مقام نبوت کے بعد جی جی جی، مقام صحابیت ایسا ہے کہ جو بڑی مشہور بات ہے نا، آپ بیان کرتے ہیں، ہمارے واعظین، نقبا سب بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل سے صحابی نہیں بنتا، ہاں 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 ہاں، صحابی جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ سے صحبت سے، بنتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان حالت اللہ۔ ایمان میں جو آیا اور سرکار کا زمانہ پایا، حضور کی مجلس میں آیا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ واہ واہ۔ صحابہ کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن بیان کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی۔ سبحان اللہ۔ جو حضور سے ملا، یہ جی۔ ملا اس لیے کہا، بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو نابینا ہے وہ بھی تو صحابی ہے نا، تو انہوں نے ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھا، سبحان اگرچہ نور بصیرت سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے ملا، تو اب ملا تو ابو لہب بھی تھا، ملا تو ابو جہل بھی تھا، اس لیے کہا وہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ، حالت ایمان جی۔ میں ملا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایمان شرط ہے۔ ایمان شرط ہے۔ ٹھیک، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جس طرح مسلمہ تھا، وہ حالت ایمان میں ملا لیکن اس کے باوجود وہ صحابی نہیں ہے، اس لیے آگے کیا کہا، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ اللہ یہ جامع تعریف کی ہے، جامع تعریف صحابی رسول کی، صحیح، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ ٹھیک ٹھیک، تو اب یہ جو منصب ہے نا، یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ امت میں اس سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی امام ربانی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شیخ احمد سبحان سندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہم نے کئی اللہ۔ بار جی کیا پہلے خوبصورت بات ہے جی، سبحان بیان کی اللہ۔ ہے کہ آپ نے نقل کیا مکتوبات شریف کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث تھے، جی امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، واہ واہ، بلا شبہ سبحان اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ہستی، تو ان کی بات کی اہمیت بھی تو اتنی ہی ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک، اب انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اور عمر اللہ۔ بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے بہتر کون؟ واہ واہ مفتی صاحب، کیا خوبصورت، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب ان کے جواب سے پہلے یہ ذہن نشین رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور تھا، اس کو ان کے اس انداز حکومت اور خدمات کی وجہ سے خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا۔
ٹھیک ٹھیک، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ثانی عمر، بالکل بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ صحابی نہیں تھے، امیر معاویہ صحابی ہیں، اللہ اب مقام صحابیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ ارے بھائی، تم پوچھتے ہو کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے بہتر کون ہے؟ اللہ اکبر، واہ واہ، کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، صحبت میں، حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے بطور صحابی، بطور مجاہد جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو غبار پہنچا ہے نا، واہ واہ وہ واہ، غبار بھی عمر بن واہ واہ، عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، آپ اس سبحان سے اللہ، کوئی مقام صحابیت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہا عمر بن اللہ عبدالعزیز، یہاں آپ جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے جی، اس نسبت کو بھول جائیں، اس لنک کو بھول جائیں، ٹھیک، اس مقام کو بھول جائیں۔ قرآن پاک نے جو کہا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ٹھیک، ایسے ہی مان لو جیسے صحابہ لائے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، معیار ایمان صحابہ ہیں۔ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ قرآن نے کہا اگر ان سے کچھ جو ہے وہ بتقاضا بشریت غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہاں ہاں ہاں، اللہ نے معاف اور کر ایک دیا۔ جگہ مفتی صاحب فرمایا لا اکفرن عنہم سیئاتہم، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ یہ بھی ہے نص سَيِّئَاتِهِمْ قرآنی، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ واہ 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 یہ واہ، صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہو آپ ساری نصوص کو بھول جائیں، اللہ یہ اکبر، ساری چیزیں بھول جائیں، یہ آپ کے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وہ ایک نسبت ہی کافی ہے کف لسان کے لیے اور سر جھکانے کے لیے۔ سبحان میرے آقا نے اسی لیے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہو، جی، گالیاں نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا واہ واہ، راہ خدا میں خرچ کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو یا اس سے بھی نصف واہ واہ، خرچ کر دے تم اس کا مقابلہ نہیں کر نہیں سکتے، سبحان اللہ، مفتی صاحب کی برابر کیا نہیں ہو خوبصورت سکتے۔ ہے، انشاءاللہ یہیں سے آپ کی بات کو جوڑیں گے۔ ناظرین مکرمہ، صحابی رسول کا مقام کتنا بلند ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم آپ سن لیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور قربان جو اتنا بڑا مقام ہے، پوری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، فقہا، نقبا جمع ہو جائیں تو صحابی رسول کے گھوڑے کی گرد کو نہیں پا سکتے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر میرا مولا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کے اندر کئی آیات اصحاب رسول کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان حسین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر میرے آقا کے لبوں پہ ہوتا تھا۔ میرے کریم آقا خود فرمایا کرتے تھے اے جبریل ذرا میرے عمر کی شان تو سناؤ، میرے صدیق کی شان تو سناؤ۔ ان حسین لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل آج ہم کر رہے ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب ان کا قبول اسلام کے حوالے سے میں چاہوں گا آغاز فرمائیے۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کا ایک چمکتا دمکتا حسین نام ہے حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان اجلہ صحابہ اور ان ہستیوں میں ہوتا ہے سبحان اللہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خواب میں اشارہ ہو گیا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان مثلا اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے خواب دیکھا تھا، حضرت سبحان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا، ایسی ایسی ہستیاں جی، جنہوں نے بعثت کا ابتدائی دور تھا، اعلان نبوت کے کچھ بعد جو ہے ایک عرابی، یہی حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیان اس کو یوں کیا گیا کہ اس وقت تک چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، تو وہ عرابی سرکار کی بارگاہ میں آیا جی حضور، اور آ کے کہا کہ اے ابن عبد المطلب، گزشتہ سال جب میں حج پر آیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ٹھیک، اس خواب کی تعبیر کے متعلق آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ کعبہ سے ایک نور نکلا اور یثرب تک جا پہنچا، سبحان اللہ، اور اس نے قبیلہ جوہینہ کو بھی ڈھانپ لیا،
اللہ اکبر. اور اس نور سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ آئی کہ ظلمت کے بادل چھٹ گئے ہیں، اجالا پھیل گیا ہے، آخری نبی تشریف لے آئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت واہ جملہ واہ. ہے. پھر عطا ہو مفتی صاحب. کہا سبحان جی اللہ. کہ اس نور سے یہ آواز آئی، ظلمت کے بادل چھٹ گئے ہیں، ہاں. اجالا پھیل گیا ہے، واہ واہ واہ. نبی آخر الزمان تشریف لے آئے. ہاں ہاں. میرے مفتی صاحب آقا یہاں کی- میں آپ کی اجازت سے یہ 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ بس سرکار کا جب آئے نا تو آواز آئی، کلیاں چڑھنے لگی، واہ واہ، پھول کیا مہکنے کہتے، لگے، سبحان ستارے چمکنے لگے، رات ڈلنے لگی، بات بننے لگی، سبحان اللہ. آنسو تھمنے لگے، ہونٹ مسکرانے لگے، غم ٹھکانے لگے، احساس جاگنے لگا. اور قبلہ مفتی صاحب ہر طرف سے آواز آئی کہ اب کیا تھا کہ ہر لب پر سوال یہ تھا کہ کہاں سے اتنے سرور آئے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آئے حضور آئے. حضور آئے، حضور سبحان آئے. اللہ، کیا سبحان کہنے جی، کیا کہنے. سبحان اللہ. مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے. لے آئے. واہ واہ. ہاں؟ سبحان اللہ. مبارک ہو کہ سید المرسلین تشریف تشریف لے لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تو میرے آقا کی آمد کے بارے میں اس انداز میں انہوں نے ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک تیز روشنی برآمد ہوئی، جس روشنی کی وسعت اور حدود اور اس کے کیا آپ کہتے ہیں باؤنڈری کا عالم یہ تھا کہ ہیرا اور مدائن کے سفید محل بھی اس کے اندر نظر آنے لگے. اللہ اکبر. یہ بیان کر رہے ہیں ایک عرابی سبحان اللہ. جن کا نام عمر بن مرہ ہے، واہ واہ واہ. جوہانی قبیلہ جوہینہ سے تعلق ہے. کہتے ہیں اس وقت میرے کان میں ایک آواز آئی. ٹھیک. کیا؟ کہ اسلام آ گیا ہے، بت ٹوٹ گئے ہیں، اور صلہ رحمی کا دورہ ہوا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، صلہ رحمی کا دورہ ہوا ہے. جی مفتی صاحب. مطلب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جس کو دی گئی، اشارہ جس کو دیا گیا، آقا کی تعلیمات تو تعلیمات ہے نا. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے بھی اس کا مطلب میرے آقا کا تعارف ہی اس حوالے سے کروایا جا رہا تھا کہ وہ صلہ رحمی کو فروغ دینے والے ہوں واہ گے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلہ رحمی کو فروغ دینے والے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر مجھ پر ایک وحشت طاری ہو گئی، جی. اور میں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو خواب بیان کیا. کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑے حیران ہوئے. یہ خواب کہتے ہیں بیان کیا، بس پھر واپس چلے گئے، اپنے قبیلے میں چلے گئے جوہینہ میں. وہاں جب پہنچے تو وہاں ادھر خواب دیکھا اور یہاں حج کے موقع پر دیکھا. ٹھیک ٹھیک. اعلان نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ میں دیکھا. واہ واہ واہ. اور مفتی صاحب یہ بھی روایت پرانی ہے، یہ مکہ المکرمہ میں کئی مرتبہ نور نکلا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم جلوہ گر ہوئے تو ایسا نور نکلا، میں نے شام کے محلات دیکھے، انہوں نے بھی نور دیکھا اور مدائن کو ڈھانپے تو دیکھا. اللہ اکبر. شام کے محلات روشن ہو گئے. سبحان خرج منی نور اضاء لها منه قصور الشام. واہ واہ واہ. تو یہ بات تو ہے نا. اب اس کو کوئی نہ مانے ٹھیک. اور اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرے اور اس کو علمی ترازو پر تولنا شروع کر دے، تو جو محبت والے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف سند ہوتا ہے. بے شک بے شک بے تو شک. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں جا کے یہی خبر ملی جی. کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور آپ جو ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے اپنے مرسل ہونے کا اعلان کیا ہے. تو اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے اور آپ کی دعوت کی تفصیلات کیا ہے. یہ اس عرابی نے کہا جن کا نام عامر بن مرہ جوہانی تھا. سبحان اللہ. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سماعت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری باتوں کا پتہ تھا، جی جی. ہر چیز کا علم تھا، اور ان بشارتوں کے بارے میں بھی خبر تھی. تو آج جب ایک بندہ آ کے سرکار کے بارے میں ہی سب کچھ بتا رہا ہے، اللہ اکبر. میرے آقا پورے انہماک سے، پوری رحمت سے، پوری شفقت سے، پوری دلچسپی سے سنتے رہے. جب اس کی بات ختم ہو گئی نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی ہائے 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 کیا جملہ تھا. اللہ اکبر. فرمایا یا اخوتی، یا اخوتی. سبحان اللہ. کیا مٹاس ہے. فرمایا میں نبی مرسل ہوں. اللہ اکبر. فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمام بندوں کو اسلام کی طرف بلانے کا مجھے حکم ملا ہے.
بت پرستی کو ترک کرنے کا، توحید کا ڈنکا بجانے کا اور صلہ رحمی کو عام کرنے کا حکم ملا ہے۔ سبحان اللہ، جو میری دعوت کو قبول کرے گا وہ مستحق کے جنت ہے، اللہ اکبر، اور جو انکار کرے گا وہ مستحق کے عذاب اور مستحق کے نار ہے۔ بے شک، جب یہ ابھی اتنے جملے ہوئے ہی تھے نا، جو بندہ دیکھ کے آیا تھا، دل سے تو مان کے آیا تھا، اتنا واضح خواب جس نے دیکھا ہو تو اب کوئی چیز ڈاؤٹ تو نہیں نہ رہ سکتی۔ جی مفتی صاحب، صرف سرکار کی زبان سے یہ بھی اتمام حجت تھا نا ٹھیک ٹھیک، کہ حضور اعلان فرمائیں گے اور دعوت دیں گے تو کلمہ پڑے گا۔ تو ابھی یہ 2-4 جملے میرے آقا نے فرمائے تھے کہ کہنے لگے جی بس آقا بس، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واہ 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 واہ، وانک محمدن عبدہ ورسولہ سبحان اللہ، وانک رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اگرچہ پورا عرب ہی اس کی مخالفت پہ کیوں نہ تولا ہوا ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات تھی، انہیں یہ پتا تھا، یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا نا، جی جی، بعثت کا ابتدائی دور ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، مکی دور ہے، اور بالکل ابتدائی کروشل ٹائم جو ہے جس کے اندر بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور اس وقت جو ہے اس دور کے بارے میں ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں جی مسلمان، جی جی، وہاں تو اس دور میں قبلہ مفتی صاحب اسلام قبول کرنا موت کو دعویٰ دینا تھا۔ دعوت دینے کے، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے، حالات جانتے تھے۔ حضرت عامر بن مرہ جوہنی بھی سارے حالات جانتے تھے، اس لیے ساتھ یہ جملہ بھی ایڈ کیا، اللہ اکبر، عرض کی آقا سارے مکہ والے، سارے عرب والے اگرچہ مخالف ہو جائیں لیکن میں آپ کا دامن حق پرست تھامتا ہوں آقا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور چونکہ آپ اپنے قبیلے کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے اور شعر و شاعری کے اندر بھی بڑا آپ کو درک تھا اور بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑے خوبصورت، اس موقع پر آپ نے چند اشعار پیش کیے نبی رحمت کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، ان اشعار کے ذریعے اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، آقا کریم کے بارے میں، آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی سبقت کا اعلان کیا، اور میرے آقا سن کے بڑے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ اشعار یہ تھے، عرض کرنے لگے، شہدت بأن اللہ حق اللہ اکبر، واننی لإلہۃ الاحجار اول تارکی ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فشمرت ان ساک الازار مہاجرو الیکا اوب الغور بعد الدکادکی واہ واہ واہ، لأصحب خیر الناس نفسا و والدہ رسول ملیک الناس فوق الحوائق۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا خوبصورت سبحان اللہ، اشعار تھے، اسی وقت فی البدی کے ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سب سے پہلے پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کو آپ کی دعوت پر، آپ کے حکم پر چھوڑنے والا یہ بندہ ہے نا چیز ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ عرض واہ، کیا کہ میں ترک، اور میرے آقا میں آپ کی بارگاہ کی طرف آیا ہوں تو اس طرح آیا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر عرض کیا کہ میں ایسی ہستی کی بارگاہ میں آ رہا ہوں اور ان کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں، ان کی غلامی اختیار کر رہا ہوں، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کر رہا ہوں، ان کے در پر میں پڑا رہنے کا عزم کر رہا ہوں، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لوگوں میں سے بہتر ہیں، اپنے نسب کے اعتبار سے بھی واہ بہتر واہ ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ سبحان ان کی اللہ، ذات جیسی کسی کی ذات ہے، واہ واہ مفتی نہ صاحب، ان کے سبحان اللہ، نسب جیسا کسی کا نسب ہے، نہ واہ ان کے واہ واہ، خاندان جیسا کسی کا خاندان ہے۔ سبحان مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں یہی سواد بن کارب کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی شعر پڑھے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے ماں باپ بھی کریم، جی بالکل، آپ نسل ہیں کریموں کی، آپ کی ولایت مسلم ہو گئی، سبحان اللہ، مطلب یہ انہوں نے بھی کہے اور آپ نے بھی اسی مناسبت سے الحمدللہ، انٹرو پیش کیا۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین، تو حضور کی غلامی میں آ گئے۔ سبحان اللہ، اب یہ تو تھا آپ کا قبول اسلام جی، اور آقا کریم سے کے دامن سے وابستگی۔ تو سبحان آپ پتہ کیا عرض کرنے لگے فوراً ہی، جی مفتی صاحب، شاید آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک میں کیا، میرا دل چاہتا ہے یہ پوری کائنات آپ کی غلام بن جائے۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک آپ کے غلامی کی سند لے لے، آپ کی غلامی کا پٹا پہن لے۔ میرے آقا مجھے اب اپنے قبیلے کی طرف جو ہے نا کی طرف مبلغ بنا دیجیے، واہ واہ واہ، مجھے ڈیوٹی سونپ دیجیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا شاید میرے ہاتھوں اللہ انہیں راہ ہدایت پر گامزن ہونا نصیب فرما دے، جس طرح آپ کے طفیل اللہ نے مجھے نور ہدایت عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح آپ کے طفیل اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ آپ میری ڈیوٹی لگائیں، شاید واہ واہ، میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کی منزل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے۔ ناظرین محترم، یہ اعزاز حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ادھر سرکار دو عالم کی غلامی میں آتے ہیں، ادھر میرے آقا انہیں مبلغ اسلام بنا دیتے ہیں۔ یہ اعزاز کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک ہی لمحے میں کریم آقا کی نگاہ نے انہیں کیا منزلیں عطا فرما دیں، غلامی بھی عطا کر دی، علم بھی عطا کر دیا اور مبلغ اسلام بھی بنا دیا۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے، دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور نبی کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ کریم آقا کی نگاہ ناز پڑتی ہے اور علم کا نور بھی عطا فرما دیتے ہیں اور مبلغ اسلام بھی بنا دیتے ہیں۔ اور کریم آقا نے اپنی جو پہچان عطا فرمائی اور جس پہ فخر کیا، وہ میرے آقا نے فرمایا تھا بعثت معلما، رب کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے جو کریم آقا علیہ السلام کی محبوب ترین سرکار دو عالم کا معلم ہونا ہے، جیسے مصعب بن عمیر ہیں، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ اعزاز سب سے بڑا اعزاز ہے، تعلیم کے راستے پر گامزن ہونا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا یا معلم بنو یا متعلم بنو، یا اگر معلم نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، تو پھر ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ معلم بنا کر بھیجو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں معلمین جو تھے وہ بہت سارے تو وہ تھے نا کہ جن کو میرے آقا کی نظر انتخاب نے چنا، ٹھیک ٹھیک، فرمایا تم معلم بن کے جاؤ، تم معلم بن کے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ عامر بن مرہ جوہنی وہ تھے جنہوں نے خود عرض کیا آقا مجھے یہ ڈیوٹی عطا واہ فرما واہ دیجیے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کانفیڈنس دیکھ لیں، جی جی جی، یعنی آئے اللہ اکبر، تو اس وقت کہا آقا بس آپ اشارہ فرمائیں، اجازت دیں، پھر واہ دیکھیں واہ میں واہ، لوگوں کو لے کے کس طرح آتا کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو ہوتے ہیں نا والنٹیئرلی کام کرنے والے لوگ، جن کے اندر فداکاری کا جذبہ ہوتا ہے، عرض کیا آقا آپ مجھے ڈیوٹی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش و جذبہ دیکھا نا، شوق دیکھا، ان کی لگن دیکھی، تو پھر میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ ڈیوٹی سونپتے ہیں، لیکن ایسے ہی پھر نہیں بھیج دیا کہ اچھا جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ جی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی غلامی کی سند عطا فرمائی تھی، جہاں اپنی نگاہوں سے ان کے باطن کو پاک کر دیا تھا، سبحان اللہ، وہیں میرے آقا نے باقاعدہ باضابطہ طور پر انہیں ایک پیکج دیا ہے، باقاعدہ واہ واہ، رہنما اصول دیے سبحان اللہ، تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تبلیغ کرنے کے لیے رہنما اصول دے کے بھیجا ہے کہ تبلیغ کرنی کس طرح ہے، اور یہی کرنا ہوگا ہم سب کو آج، جی، جن کے پاس یہ منصب ہے اللہ اکبر، انہیں خود بھی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور جس کو کہیں اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی ٹریننگ، تربیت، اس کو یہ رہنما اصول دے کے بھیجیں تاکہ تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہو۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، آج تبلیغ کی بھرمار ہے، نتائج پھر برآمد نہیں ہو رہا، جی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ٹھیک، تبلیغ ہر بندہ مبلغ ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا اور فیس بک آئی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مبلغین کتنے ہیں، اللہ کہ اتنے کلپ اور اتنے لوگ، لیکن اس کے باوجود نتائج کیوں نہیں؟ اب سنیے اور سمجھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ فرمایا عامر یاد رکھنا منصب تبلیغ تمہیں سونپا جا رہا ہے، مبلغ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، اللہ اکبر، نرمی سے پیش آنا، سختی نہ کرنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ آج ہمیں
ملوز خاطر رکھنا ہوگا. قولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا قولا لہ قولا لینا. لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ جی، السلام کو فرعون کی طرف بھی بھیجا, فرمایا سامنے فرعون بھی ہو. حالانکہ جابر ہے لیکن کہا میٹھی بات کرنا. اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کر چکا ہے, پھر بھی فرمایا نہیں نرم بات کر. اللہ اکبر. واہ واہ کیا مزاج ہے اسلام کا جی مفتی صاحب. اسلام نرم بات کر. تو یہاں بھی فرمایا, اور دوسری بات کیا کہا, فرمایا خود پسندی اور تکبر سے بچنا. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے قاری صاحب, ٹھیک. مجھ سمیت جی مفتی صاحب. ہم لوگوں کو اس بات کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا کہ جب ہم محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں, جب پروٹوکول ملتا ہے, جب عزت ملتی ہے, جب نعرے لگتے ہیں, جب واہ واہ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ہمارے مزاج کیا ہو جاتے ہیں. ہم کتنے خود پسند بنتے ہیں اور کتنے متکبر بنتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے سوا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. استغفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو یہیں سے خراب ہو گیا. ٹھیک ٹھیک. یہاں سے جب یہ خود پسندی آ گئی, جب تکبر آ گیا, جی. کہ یہ سامنے والے سب حقیر ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں, استغفر اور میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں اور بڑا مبلغ اور بڑا دائی اور بڑا اللہ نے مجھے منصب دیا ہے, تو بات ختم ہو گئی. یہیں سے علم اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے, ایمان اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں حسد کا شکار نہ ہونا, کسی کو بھی دیکھ کر حسد نہ کرنا, حسد کا شکار نہ ہونا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گفتگو کے اندر ہمیشہ تلخی اور ترش روئی سے اجتناب کرنا. اللہ اکبر. گفتگو ہمیشہ شیریں کرنا. سبحان اللہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اچھا, اب ان کا ایک جذبہ بھی تھا اور میرے آقا کریم نے اس پر چوٹ لگا دی. وہ جو لوہا گرم ہو چکا تھا نا, سبحان اللہ, حضور نے چوٹ لگا کے ایسے کندر بنا دیا. اللہ اکبر. واہ واہ مفتی صاحب. اور تراش کے جب بھیجا نا, تو پھر انہوں نے جا کے جب لوگوں کو جمع کیا تو ایسا واز کیا. پہلے لفظ اتنے محبت والے تھے, لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے بنو رفا, اے بنو جوہینا, جی جی جتنے کو ان کے نام تھے, ٹھیک. بڑی محبت سے ان کو کہا کہ میں اللہ کے آخری نبی کا نمائندہ بن کے آیا, تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. واہ واہ واہ. اور قتل و غارت گری خون ریزی چھوڑ دو, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اللہ اکبر. بت پرستی اور شرک سے تائب ہو جاؤ, توحید کا نور اپنے سینوں میں بسا لو, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو. مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا جو دعوت کو قبول کرے گا وہ جنتی ہے, جو انکار کرے گا وہ جہنمی ہے. یہی جملہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. جو اللہ کے رسول کی نمائندے کی دعوت کو قبول کرے گا جنت اس کی منتظر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا پر اثر واز تھا حضرت عامر بن مرہ کا کہ سامنے کا جتنا مجمع تھا نا, سارے کے سارے تڑپنے لگے اور مچلنے لگے. کہا کہ ہمیں لے چلیے دربار رسالت. اللہ اکبر. واہ لے واہ چلو, واہ. کیا کہنے مفتی صاحب. سرکار کی بارگاہ میں لے چلو, اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا. یہ ہے باز اس انداز کا. صرف ایک بندہ تھا بدبخت, شقی القلب تھا, ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا کہ اے عامر تو نے اس کام کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. وہ تہامہ کا جو قریشی ہاشمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دعوت میں کیا کرامت کیا اعزاز ہے, کوئی خیر نہیں ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. صرف ایک بندہ, باقی پورا مجمع عام جو ہے. اب وہ ایک, یہ تو میرے اللہ نے دکھانا ہوتا ہے نا. جی جی, اللہ کا وہ نظام مور لگی تھی نا جی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے ہدایت پر جمع ہو جاتے. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی بیلنس کرنی ہوتی ہے اور دکھانا ہوتا ہے. حق کو باطل کے امتیاز. اب وہ جب یہ کہا تو کہا, حضرت عامر بن مرہ جو تھے نا بہت جذباتی تھے, جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا سرکار سے, جذباتی وابستگی ہو گئی تھی. تو اسی جذبات میں آ کے اس اتنے مجمع عام میں اس ایک بندے نے انکار کر دیا ہے, سب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر دیکھ لیتے ہیں, میں اس وقت تک تمہیں اور مجھے موت نہیں آئے گی جب میں سے جو باطل پر ہوگا وہ ذلیل نہیں ہو جائے گا, اندھا نہیں ہو جائے گا, بہرا نہیں ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ کی زبان سے نکلا. اور پھر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے
البدایہ و النہایہ کے اندر کہ یہ جو شخص تھا جس کو حضرت عامر بن مرہ نے یہ چیلنج کیا تھا، کہا اس وقت تک مرا نہیں ہے جب تک کہ اندھا بہرا اور گونگا نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ یہ اس کی کیفیت ہو گئی تھی جس نے انکار کیا۔ اب باقی تیار تھے، حضرت عامر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جماعت لی سبحان اللہ، اور پورے جلوس کے ساتھ نبی رحمت کی بارگاہ میں اللہ، مدینہ شریف۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں، ادھر سے اکیلے گئے تھے، جب واپس آئے ہیں تو پورا قبیلہ لے کے آئے، اور آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک نفسیاتی بات بھی کی تھی، ان کے فضائل بھی بیان کیے تھے۔ جی، یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، کسی بھی، تو آپ اس کو کہیں کہ تیرے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو ایسی خوبیوں کا حامل بندہ وہ حق کو پہچاننے سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ جی، تو آپ نے کہا جو ہے نا والو، تمہارے اندر تو خوبیاں ہیں، سارے جاہلیت والے لوگ جو ہیں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیتے ہیں، اپنے باپ کی منقوہ جو ستیلی ماں اس کے مرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتے ہیں، تم تو یہ کرتے ہی نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں واہ وہ واہ، حق والے راستے پہ چلایا ہوا ہے، تو آؤ نا پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، تمہاری ان عظمتوں کو چار چاند لگ جائیں گے۔ واہ واہ، یعنی دعوت کا انداز یہ بھی ہے کہ اگلے کی خوبیاں بیان کی خوبیاں جائیں جو کہ اللہ نے اس کے تمہیں اندر پہلے ہیں، پاک باز رکھا ہے، پاک باز جو اس کے اندر فعل واقع کوالٹیز ہیں ان کو بیان کریں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا، بیان سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضور اتنے خوش ہوئے سبحان اللہ، کہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے حضرت عامر بن مرہ کو اور ان کے قبیلوں کو دعائیں عطا فرمائی، درازی عمر کی دعا عطا فرمائی، رزق میں کشادگی کی دعا عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سب نے حضور کی بیعت کی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور یہ شرف ملا جی مفتی کہ صاحب، وہ جتنے لوگ حضور کی غلامی میں آئے، مسلمان ہوئے، سبحان اللہ، راہ حق پہ چلے، ہدایت جن کو ملی ہے، ان سب کا کریڈٹ اور ثواب اور اعزاز صبح قیامت تک حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب نے آخری پورشن کے اندر جو گفتگو فرمائی، مبلغین کے جو اوصاف ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، مبلغین کے لیے ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل بھی پہلے کریں، ایسا نہ ہو کہ عمل نہ کریں اور لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ دیکھیں نا، حسنین کریمین کی بارگاہ میں آپ وضو فرما رہے تھے، تو ایک بزرگ وضو کر رہے تھے تو وضو ٹھیک نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا ہمیں بہتر وضو کون کرتا ہے۔ جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا، وہ بابا سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا بات کو، کہنے لگا بیٹا میں بات سمجھ گیا ہوں، آپ کا وضو ٹھیک ہے، میرا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی حکمت کا ایک انداز ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے مبلغین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ رب کائنات وہ اوصاف ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔